شکریہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت برا انسیڈنٹ ہوا تھا جو طارق بشیر چیمہ صاحب میری ہی چیئر پہ تشریف لائے اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی، مجھے تھریٹن کیا جو کہ پارلیمانی اصول کے بھی، اسلامی اصول کے بھی، ہمارے پاکستانی اور کلچرل اور خاندانی اصولوں کے بھی منافی ہے۔ کل پورے پارلیمان نے، میری اپنی پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے، ایم کیو ایم نے، پی ایم ایل این نے اور مولانا جمعیت العلماء فے کے اور جتنے بھی انڈیپینڈنٹ لوگ آئے ہوئے تھے سب نے میرا ساتھ دیا۔ میں اسپیکر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پارلیمان کی بھی عزت رکھی اور ہماری بھی، کیونکہ ہم جو خواتین یہاں پہ الیکشن لڑ کے جیت کے آتی ہیں اتنا ہی برابر جیت کے آتی ہیں جتنے ہمارے ایم این اے صاحبان، مرد صاحبان جو ہے الیکشن جیت کے آتے ہیں۔ نہ ہمارا خاتون ہونا یہاں پہ کمزوری ہے، نہ ہماری کوئی ویکنیس ہے، بلکہ یہ میری اسٹرینتھ ہے کہ میں خاتون اور میں ڈیرہ غازی خان سے دوبارہ الیکشن جیت کے ووٹ کی طاقت سے یہاں پہ آئی ہوں۔ تو میں تمام خواتین کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس مسئلے پہ میرا ساتھ دیا، اور میں اسپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے طارق بشیر چیمہ صاحب کو کہا، انہوں نے معافی مانگی، ہم نے معافی جو ہے وہ قبول کر لی، لیکن آج ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ایوان سے ان کے اس مس کانڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ان کو سسپینڈ کیا۔ میں اسپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں امید جو حامد رضا صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، میں دو باتیں کرتا ہوں، پھر جو نا گوہر صاحب اور اجیت صاحب بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس وقت پورا پنجاب میں کسان رول رہے ہیں، ان کی جو گندم کی فصل ہے وہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ پنجاب کے کسانوں کا سارا دار و مدار جو ہے نا، اس کی پوری سال کا خرچہ، اس کی تمام تقریبات، اس کی غمی خوشی اس گندم کے ساتھ یا گنے کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ دونوں اس وقت اس برے حال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہاں ہماری ٹک ٹاکر چیف منسٹر، ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک قسم کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، وردی پہنی ہوئی تھی اور ڈرامہ بازی کر رہی ہے۔ اس کی جگہ ضرورت اس کی ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ نمبر 1 ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ پورا جو ہمارے یہاں ہمارے ایم این ایز ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا بھی کسان کے پاس اس وقت مال پڑا ہوا ہے، گندم پڑا ہوا ہے، اس کو کسانوں کے ساتھ نیگوسیشن کی بنیاد پہ ریٹ کا تعین کر کے ان کو خریدا جائے، اور اس 3900 جو سپورٹ پرائز کی ہے 3900 اسی پہ خریدی جائے۔ یہ ٹک ٹاک کرنا اور یہ شوشہ کرنا چھوڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ذمہ دار ہو، پرائم منسٹر بھی اس وقت تمہارا تھا، تمہارا نامینیٹڈ تھا، اور جو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہو، میں ایک بات بالکل کلیئر کروں، اس ایشو کو مرنے نہیں دیں گے۔ پنجاب بھر کا ابھی ہماری بات ہوئی ہے سرگودا ایم این اے سے، گجرانوالا سے بھی ہوئی ہے، ہم اور جنگولا سے بھی ہوئی ہے، ہم جائیں گے اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا دوسرا ایشو گنے کا ہے؟ اچھا، اس وقت جو گنے کے کاشتکار ہیں وہ بھی رول لڑ رہے ہیں، جو شوگر مالکان ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں کسی کے پاس جو ہے نا یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کسی کسان کی پیسے روکے۔ اس وقت کسان جو ہے نا وہ در بدر ٹوکرے کھا رہے ہیں، ان کے پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ تم شرم کرو، تمہاری اپنی شوگر ملے ہیں اور تم جو ہے نا اپنی مال بنا رہی ہو، عیاشیاں کر رہی ہو، اور کسان جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات پہ، اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ آج اس بات کو ہم اٹھانا چاہتے تھے جس طرح اس اجلاس کو پروروگ کیا گیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خاص کر کسانوں کے ساتھ جہتی کے لیے ہم جو ہے نا ریکوزیشن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جلد اجلاس بنائیں گے۔ ہم آپ کو یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں، اپنی قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مجبور کریں گے کہ کسانوں کی۔ اچھا، دوسری بات جو ہے نا ایک اور ایشو میں کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں باقی اس کو اچھک صاحب بات کریں گے یا گوہر صاحب بات کریں گے۔ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے وزیرستان میں، جس میں 5 بچی، خواتین اور ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، 2-3-4 سال کے، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں فارن آفس سے اور وزیر دفاع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے کوئی احتجاج رجسٹرڈ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر انہوں نے احتجاج رجسٹرڈ نہیں کیا، یہ ہماری ساورنٹی کی
اوپر حملہ ہے. ہم ایک آزاد قوم ہے, ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہماری ساورینٹی کو اور ہماری آزادی کو وہ ملیا میٹ کرے. ایک عزت دار قوم کی حیثیت سے, ایک بہادر قوم کی حیثیت سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری سرحدوں کا کوئی خلاف ورزی نہ کرے. جو انہوں نے کچھ پیسے دیے ہیں بھائی, پیسوں سے نہیں, ان کا خون مطالبہ کرتا ہے کہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے لیے آپ کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جانچ کرے اور جو رسپانسبل ہے اس کے خلاف عالمی فور پہ بات اٹھائے. جی ایک چیز کی میں یہ کر دوں, 3 دنوں سے مسلسل کچھ افراد آ کے میڈیا پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں, اور یہ سارے PMLN کی ماں پہ ہو رہا ہے. انہوں نے جب دیکھ لیا کہ ایک آدھ کیس میں کہیں جا کے انصاف ہوا تو اب عدلیہ کو ڈرانے کے لیے اور 6 ججز کے خط سے عدلیہ کو جو ہے پیچھے ہٹ جانے کے لیے انہوں نے اب کل طلال چودھری آئے, اس سے قبل ووڈا صاحب آئے. سپریم کورٹ نے گرچہ سو موٹو لیا ہوا ہے, لیکن یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ جو ہیں وہ اپنے ایگزسٹنس کی تحفظ کے لیے کڑی ہیں. اگر آج عدلیہ اس میں ناکام ہوتی ہیں تو بحیثیت ادارہ عدلیہ کا یہ وقار کہ لوگ ان کے پاس جائیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے, قطعاً کوئی نہیں جائے گا جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ عدلیہ اپنے وقار کا تحفظ نہیں کر سکتی ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو بھی عدلیہ پہ عرضہ سرائی کرے گا ان کو سو موٹو کے تحت کنٹمپٹ جورسڈکشن میں بلایا جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ایک جو جتنے بھی بات کی ہے گندم پہ, تو وہ اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے, حامد نے بات کی ہے, وہی ہمارا ویو پوائنٹ ہے. میں اس میں سے 2 چیزوں کا اضافہ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھا چکے تھے, آج بھی ہم جواب دے رہے تھے, اور آج اسمبلی کا اجلاس پروروگ ہوا 15 منٹ کی پروسیڈنگ کے بعد. آج ہماری چیمبر میں اسپیکر صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے, کیونکہ یہ اسمبلی کا اجلاس منڈے تک چلنا تھا. انہوں نے اس کو چلوانے کے بجائے آج پروروگ کیا ہے. اب انہوں نے یہ پرامس کیا کہ نیکسٹ اجلاس اس ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس باقی ماندہ ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 5 جون کو اجلاس ہوگا 11 بجے, اور اس کے بعد 7 جون کو پھر بجٹ ہوگا 2 دن کے لیے رکھیں. ہم اسپیکر کو ایک چیز ریمائنڈ کرانا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ آپ اپنے یہ انڈیا کو ذرا دیکھ لیں. وہ آپ کا دشمن ملک صحیح, لیکن وہ اپنے لوک سبھا کو انہوں نے کیسے چلایا. یہ 17واں لوک سبھا ان کا چلا. 17ویں لوک سبھا میں 2022 میں ایک بھی آرڈیننس پیش نہیں ہوا. وہ سارا انہوں نے اتنا چلوایا کہ وہ سارے ایکٹ پاس آئے. 350 گھنٹے وہ لیٹ آورز میں بیٹھے تاکہ اپنے دن کا ایجنڈا وہ کمپلیٹ کرے. 1354 دن انہوں نے اپنے سارے اجلاس بلائے. سبسڈیاں جہاں دی تھی پارلیمان کو وہ وڈرا کرتے ہوئے 870 کروڑ روپے کا انڈین روپیز کا اپنے 4 سالوں میں بچت بھی کیا. اب کروں گا, ایک تو ایجنڈا کمپلیٹ ہو, جس دن کا ایجنڈا ہو وہ چلائے اور اپنے رولز پروسیجر کو فالو کرے. سیکنڈ, بلاول کو آج ہم نے جواب دینا تھا, کل دینا تھا, جو نہیں ہو سکا. اس نے KPK کی حکومت پہ بھی اعتراض کیا, اس لیے آج گندم کے متعلق بھی ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے, ہم بلوچستان گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. جس طریقے سے KPK نے اناؤنس کیا ہے کہ سپورٹ پرائس میں ہم پنجاب کے کسان سے گندم خریدیں گے, یہ 2 حکومتیں بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ بھی اسی پرائس پہ گندم خریدے تاکہ کسان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. جی تھینک یو. میں کچھ نہیں, زندہ باد, جو کچھ انہوں نے کہا سپورٹ دیں. سارا ادھر گوجرا میں پہلے 3 دن ساری پرچیز روک کے رانا تنویر کی گندم خان کا ڈوگراں سے جہانیہ سے کہاں سے آئی ہے, اور آج تک کوئی ایسی پریزیڈنس نہیں تھی. ہمارے 5 سینٹروں پہ رانا تنویر کی اور افاق کی گندم یہاں پر مال کمانے کا ذریعہ بنا دیا گیا. گندم خریدی نہیں گئی لوگوں سے, پورے پنجاب میں لوگوں کا بہت برا حال ہے, اور گندم کی 6,000 روپے. اچھا, یہ میڈیا پہ جو پابندی لگائی ہے آپ لوگوں کو باہر کوریج نہیں کرنے دے رہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ بھی کریں گے. جی, بہت